دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان۔ ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی، ملک اپنا تھا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی، ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی، اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے گواہی، اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان، تیرا احسان، تیرا احسان۔ تھینک یو بابی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بہت بہت 14 اگست مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور آپ سب کو آج کے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج پاکستان کا 71واں یوم آزادی ہے۔ پاکستان خوبصورت وادیوں، خوبصورت نظاروں اور پہاڑوں سے بھرپور ایک ملک ہے، جسے ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کے حلق سے چھین کے نکالا ہے، جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہم سب لا الہ الا اللہ والے سارے لوگ، ہم سب مسلمان ایک جگہ پہ اکٹھے ہنسی خوشی پیار محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہ سکیں، کوئی مذہب کے نام پہ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کر سکے، ہم آزادی کے ساتھ اپنی عبادت گاہوں میں جا سکیں، ہم آزادی کے ساتھ مسجدوں میں جا کے اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو سکیں، ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں، کسی قسم کے تعصب کا ہم شکار نہ ہو سکیں، کوئی مسلمان سڑکوں پہ بھیک مانگتا ہوا ہمیں نظر نہ آئے، ہم سب خوشحال زندگیوں کی طرف چل پڑے۔ مگر ہم لوگوں نے ان سارے سالوں میں بہت اچھے سال بھی دیکھے اور کچھ بہت برے حالات بھی دیکھے۔ ہم نے مسجدوں میں خون کی ندیاں بہتی ہوئی دیکھیں، ہمارے بچوں نے سکولز میں دہشت گردی دیکھی، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ ہم نے اس ملک میں دیکھا۔ یہ وہ پاکستان نہیں تھا جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، یہ وہ پاکستان نہیں تھا جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا تھا۔ آج ہم آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ دن جشن کا نہیں، یہ دن عہد کا ہے کہ ہمیں یاد کرنا چاہیے اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو، ان کے مقاصد کو، کہ کس وجہ سے یہ ملک معرض وجود میں آیا، اور آج ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان لوگوں کی
نسل ہونے کے ناطے جن لوگوں نے اس ملک کو وجود میں لانے کے لیے اپنی قربانیاں دی، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کیا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ آج یہ سوچنے کا دن ہے۔ مگر پھر بھی ہم اس مٹی کے ساتھ یہ ایک عہد کرتے ہیں اور ہم یاد دلاتے ہیں کہ ہم ہی وہ پاکستانی ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج تک جو ہمارا سبز ہلالی پرچم ہے اس کے سامنے ایک چٹان بن کے ہم لوگ کھڑے رہے، اس کی حرمت پہ کبھی ہم نے آنچ نہیں آنے دی۔ افواج پاکستان کی طرح پاکستان کا ہر شہری اس ملک کی حفاظت کے لیے آج بھی ایک ہے اور آج بھی ہم سب متحد ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اندرونی معاملات اس کے لیے بھی ہم عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جو علامہ اقبال کا پاکستان تھا، جو قائد اعظم کا پاکستان تھا، جو ہمارے ان بزرگوں کا پاکستان تھا جو اس وقت ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ان کے ساتھ موجود تھے۔ آج جیسا کہ بابی نے بات کی، جو ایک ملی نغمہ جو شامل کیا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے اس احسان کے حوالے سے، آج ہم یاد کریں گے پاکستان کے وہ دن جب پاکستان بنا تھا اور کیا خوشیاں تھیں، اور وہ جذبہ جو ایک جذبہ آج بھی ہے جب ہم کرکٹ میچ دیکھتے ہیں، جب ہم کوئی ایسا کوئی ایک جہاں پوری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے، جذبہ آج بھی موجود ہے۔ مگر ایک جذبہ وہ بھی تھا جو ہر وقت تھا ہمارے ساتھ، جب ہم گھروں سے کاغذ اور قلم لے کے جایا کرتے تھے دفاتر میں، ہم ہی تھے وہ لوگ مگر آج یہاں سے اربوں کھربوں روپیہ انہی دفتروں سے، انہی اداروں سے نکال کے باہر بھی لے گئے ہیں کچھ لوگ۔ آج ہم اسی پاکستان میں جو ایک مذہب کے نام پہ، لا الہ الا اللہ کے نام پہ جب ایک ملک بنا تھا، آج ہم آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اتنا اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا ہے۔ آج اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، میرے ساتھ جو سب سے پہلے مہمان ہیں جن کا میں تعارف کرواؤں گا، سینئر سیاستدان ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں، سابق سیکرٹری ہیں جنرل پاکستان مسلم لیگ کے، سابق صدر ہیں طلبہ یونین انٹر یونیورسٹی ایسٹ ویسٹ پاکستان کے، جناب سید ضیاء عباس صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ مہربانی، آپ کو بہت بہت یوم آزادی مبارک ہو۔ شکریہ، آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ خیر مبارک، تھینک یو۔ ہمارے دوسرے مہمان، ان کا ہونا آج بہت ضروری تھا جہاں ٹرسٹ می، کیونکہ ہم لوگ واقف ہی نہیں ہیں کہ جن ہستیوں نے، جن شخصیات نے پاکستان کے لیے مطلب ہم سارے مسلمانوں کو ایک ڈائریکشن دی، ہم ان کے بارے میں تو جانتے ہی نہیں کہ وہ انسان کیسے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت پہ انہوں نے کتابیں لکھی، ادیب ہیں، محقق ہیں، مصنف ہیں، اور ڈائریکٹر ہیں قائد اعظم اکیڈمی کے جناب خواجہ رضی حیدر صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمانوں سے بات شروع کریں اور بیچ میں وقفہ آ جائے، تو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے۔ آج آپ خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں
پاکستان کی یوم آزادی کے حوالے سے، اور پروگرام کے آغاز میں ہی ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے احسان کے بارے میں ملی نغمہ سنا تھا فرقان بابی سے. تو جو پروگرام میں جو پہلا سوال ہے جو ہمارے جو مہمان سید ضیاء عباس صاحب ہیں ان سے بھی میں انہی سے متعلق ہی کرنا چاہوں گا. ضیاء صاحب، سر ایک لیڈر، ایک سیاستدان، آج بھی ہم کسی سیاستدان کو، کسی لیڈر کو دیکھتے ہیں تو ہماری نظریں جو ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح پہ ہوتی ہیں کہ ہمیں ویسا لیڈر کب ملے گا. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح، ان جیسا سیاستدان، ایک عظیم سیاستدان، عظیم لیڈر، اور آج ہمارے ملک میں جو سیاستدان ہیں، جو لیڈرز ہیں، میں بالکل ان کو برا نہیں کہہ رہا، مگر ایک فرق، جو ایک جو گیپ ہے بیچ میں، یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ کیسے دیکھتے ہیں؟ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو، ہمیں آج کے دور میں آپ کو مسنگ نظر آتی ہیں، جو نہیں نظر آتی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ورثے میں بھی میرے والد مرحوم مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس پریزیڈنٹ تھے. ماشاءاللہ. وہاں وائس چانسلر جو ہے وہ صدر ہوتا تھا، باقی یونین والے نائب صدر ہوتے تھے. تو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے نائب صدر کے بیٹے کی حیثیت سے جو میرے باپ نے مجھے قائد اعظم کے بارے میں بتایا تھا، کیونکہ تحریک پاکستان سے بھی ان کا تعلق میرے باپ کا رہا ہے، ڈیفینیٹلی ہوگا. انہوں نے مجھے بتایا کہ اس شخص کی آواز میں گرج، ڈٹرمنیشن، قوت ارادی اتنی مضبوط تھی کہ جب وہ بولتے تھے تو کشش تھی. ایک کرشمہ تھا قائد اعظم میں کہ جو ان کی شخصیت چلے آتے کھینچتے تھے، آج لوگ آتے تھے. انہوں نے بتایا کہ قائد اعظم نے کہا کہ میں ایک ایسی ملک بنانے کے لیے آگے سفر میں جا رہا ہوں جہاں مجھے آپ مضبوط دوستوں کی اور فالوورز کی ضرورت ہے کہ جو میرے ساتھ قدم با قدم ملا کے آگے چلیں اور ہر قدم آگے جائے، پیچھے نہ آئے. تو انہوں نے کہا کہ پھر مسلم لیگ کی داغ بیل، پھر مسلم لیگ جس طرح چلی ہے، پھر ان کے ساتھی لیاقت علی خان، پھر ان کے ساتھی سردار عبدالرحمن اشتر اور راجہ محمود آباد، یہ تمام وہ لوگ ہیں، بہت سے ہیں، یہ تو میں گنوں گا تو بہت سے ہو جائے گا. خان عبدالقیوم خان. اتفاق سے خوش نصیبی کا ہے یا بد نصیبی کا ہے کہ میں ابھی 73 سال کا ہوں. میرا لیڈر، جب میں نے یونیورسٹی کی تعلیم ختم کی تو 70 میں میرا جو لیڈر تھا وہ خان عبدالقیوم خان تھا. یہ وہ قیوم خان ہے جس کے بارے میں قائد اعظم نے کہا سن 45 میں، یہ میری پیدائش کا سال ہے، اور قیوم خان کا کانگریس کو چھوڑ کے مسلم لیگ جوائن کرنے اور قائد اعظم کے ہاتھوں بیعت کرنے کا سال تھا. خان عبدالقیوم خان انڈیا کی نیشنل کانگریس کے ڈپٹی لیڈر تھے، گاندھی کے بعد نمبر 2. وہ شخص 45 میں کانگریس کو چھوڑ کے قائد اعظم کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے. تو قائد اعظم نے کہا آج میرے لیے ایک ایسا دن آیا ہے کہ جس شخص کی مجھے تلاش تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے قیوم خان دے دیا. قائد اعظم کے انہوں نے وعدہ دیا، اور فاتح ریفرینڈم نے اپنا تاریخی ریفرینڈم کے ذریعے، جب کہ برٹش گورنمنٹ کا وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے. میرا سوال یہ تھا کہ آپ انہیں سیاستدان کی حیثیت سے، آپ خود بھی سیاستدان رہے، ٹھیک ہے، آپ انہیں سیاستدان کی حیثیت سے کہاں دیکھتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ڈفرینس جو دیکھتے ہیں نا دنیا کی تاریخ میں جتنے ملک بنے، ان کے فاؤنڈرز کہہ لیں آپ یا ان کے معمار، اس میں سب سے زیادہ جو پرسنالٹی سب سے بڑی اور بلند وہ قائد اعظم کی تھی. قائد اعظم نے ہم مسلمانوں کو پاکستان دے کے کتنا بڑا احسان کیا جس کا ہم سر اٹھا کے کبھی جواب نہیں دے سکتے. بے شک. دیکھیں، قائد اعظم نے 2 قومی نظریے پیش کیے، یاد رہے. جی ہاں. انہوں نے کہا کہ ہندو الگ اور مسلمان الگ، یہ 2 الگ قومیں ہیں. اس بنا پہ ہمارا ملک ماضی وجود میں آیا اور مسلم لیگ کی حکومتیں بھی رہیں، مسلم لیگ تباہ ہوتے بھی دیکھی. قائد اعظم تو چلے گئے 48 میں، لیکن قائد اعظم نے جانے سے پہلے اسی میرے لیڈر قیوم خان کو کہا تھا کہ مجھے کشمیر کے اندر
ایک ٹرینڈ لوگ بھیجو جو کشمیر میں جہاد کو دیکھ سکے. تو سن 48 کے اندر جو صوبہ سرحد سے بھیجے خان عبدالکریم خان نے, وہ تاریخی واقعہ ہے. کشمیر تقریباً بالکل ون ہو گیا تھا, پاکستان میں تقریباً ہم نے قبضہ کر لیا تھا, لیکن بدنصیبی سے بھارت کے پہلے وزیر اعظم نہرو نے اقوام متحدہ میں جا کے سیز فائر کرا لیا, اور آج تک کشمیر ہمارا ناممکن ایجنڈا ہے. انشاءاللہ کشمیر کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں, بہن بھائی, وہ بھی آزاد فضاؤں میں زندگیاں گزاریں گے اپنی انشاءاللہ. سر آپ نے تحقیق کی ہے آپ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے, جی, اور آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے. ان کی شخصیت کو آپ نے کس طرح دیکھا؟ مطلب وہ واقعی ایک بڑے لیڈر اور بڑی شخصیت تو تھے, اور آج بھی اسی لیے ہمارے دلوں میں زندہ ہیں, اور جب تک پاکستان قائم و دائم ہے تب تک انہیں یاد رکھتے رہیں گے ہم انشاءاللہ. آپ انہیں کس طرح الگ اور اتنا بڑا انسان دیکھتے ہیں؟ سب دیکھیے, میں تو قائد اعظم کے بارے میں نے جو مطالعہ کیا اور کتابیں میں نے پڑھی, لازمیات ہے کہ میں تو معاصر تو نہیں ہوں نا, میں تو کتابوں سے اور ڈاکومنٹ سے میں نے اخذ کیا جو کچھ بھی میری معلومات ہیں وہ. تو میں قائد اعظم کو ان کے جو کنٹمپریریز تھے, جو معاصر تھے, ان کے کردار اور ان کی جو پولیٹیکل ویوز تھے, ان کی روشنی میں جب میں قائد اعظم کو دیکھتا ہوں تو مجھے قائد اعظم ایک بڑے آدمی نظر آتے ہیں. اچھا, مجھے ہی نہیں نظر آتے ہیں, بلکہ یہ کہ اس زمانے کے جو لوگ بھی تھے انہیں سب کو بڑے آدمی وہ نظر آئے. آپ یہ سوچ لیجئے کہ قائد اعظم نے 1906 میں باقاعدہ سیاست میں حصہ لینا شروع کیا, اور پھر 1916 10 سال ہوتے ہیں. تو 1916 تک پہنچتے پہنچتے وہ کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ دونوں کے جو مشترکہ اجلاس ہوا تھا لکھنؤ میں 1916 میں, اس کی انہوں نے صدارت کی. تو ایک آدمی جو 10 سال پہلے سیاست میں داخل ہوا تھا, وہ 10 سال کے اندر اس نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کو اس طرح سے آگے لے گیا, اور اس طرح سے اپنی خیالات کو اور اپنی بصیرت کو اس نے عام کیا کہ اس کو صدارت کے لیے پیش چنا گیا. اور 1916 میں وہ یعنی مشہور زمانہ لکھنؤ پیکٹ ہوا ہے, جس کی بنیاد پر یہ طے ہوا تھا کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں پہلے علیحدہ حق رائے دہی نہیں تھا ان کا, تو پہلا حق رائے دہی ان کو اسی زمانے میں ملا. مسلمانوں کا حق رائے دہی نہیں تھا؟ نہیں, علیحدہ نہیں تھا کہ جو علیحدہ وہ رائے دے سکتے ہیں, یہ نہیں تھا, تو وہ رائے دی گئی. اچھا, اب اسی زمانے میں 1916 میں قائد اعظم نے تقریر کی, اور اس میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا, تو اس کے نتیجے میں وہ اتنے بڑے لیڈر کے طور پر سامنے آ گئے تھے کہ اس زمانے میں گاندھی منظر پہ نہیں تھے. یعنی سن 14 میں تو گاندھی آئے ہیں ہندوستان, لیکن یہ کہ وہ منظر پہ نہیں تھے. اس وقت قائد اعظم ہی تھے جو سب سے اہم ترین آدمی تھے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو کانگریس کی اہم ترین رہنما تھیں, انہوں نے اس اجلاس کے فوراً بعد ہی ایک کتاب مرتب کی, جس میں انہوں نے قائد اعظم کی ساری تقاریر جو وہ 2006 سے 1906 سے کرتے چلے آ رہے تھے, وہ 10 سال کی تقاریر یکجا کر کے انہوں نے ایک کتاب چھاپی. یہ ان کی زندگی کی پہلی کتاب تھی؟ یہ ان کی زندگی پر پہلی قائد اعظم کی, یہ جو تھی کہ لیڈر آف ہندو مسلم یونٹی محمد علی جناح. تو اسی بنیاد پر ہم یہ کہتے تھے کہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ کتاب 1918 میں مدراس سے شائع ہوئی تھی, جو پہلی کتاب تھی. تو آج جس لمحے میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ کتنا مبارک اور سعید لمحہ ہے کہ آج قائد اعظم پر کتابوں کی اشاعت کے تقریباً 100 سال مکمل ہو. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات. یہ ایک بہت بڑی کامیابی, اور اس ساتھ میں ہم موجود ہیں. جس طرح سے میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں, 1976 میں جب قائد اعظم کا 100 سالہ جشن پیدائش منایا گیا تھا, تو میں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا نا, تو یہ میرے زندگی کا بڑا اعزاز ہے. میری پہلی کتاب اس زمانے میں شائع ہوئی تھی. تو اسی طرح سے یہ ساتھ جو ہے
یہ بڑی سعید ساتھ ہے کہ اس میں میں اور آپ یہ بیٹھے صرف ہوئے ہیں ابھی تو 100 سال ہوئے ہیں، 1 سال، ہزاروں سال ابھی اسی طرح انشاءاللہ. اچھا ان 100 سالوں کے دوران میں آپ سے ایک بات اور عرض کر دوں، چونکہ میں تھوڑا سا ریسرچ سے تعلق ہے تو اس لیے کہ اب تک تقریباً 417 یا 18 کتابیں تو اردو میں قائد اعظم پر شائع ہو چکی ہیں، اردو میں، اور اسی طرح سے 700 کے قریب کتابیں قائد اعظم پر شائع ہو چکی ہیں. اس میں چھوٹے کتابچے بھی شامل کیے ہوئے ہیں، تو 700 سے 1000 سے زائد کتاب اس 100 سال کے عرصے میں قائد اعظم پر شائع ہو چکی ہے. یہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے. بالکل. یہ چیزیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کتنے بڑے انسان تھے. اور آپ ان کی تقاریر کا ذکر کر رہے تھے تو میں ایک دفعہ سن رہا تھا کسی کو، تو انہوں نے وہ ایک یقین اور ایک اس جذبے کو انہوں نے بتایا کہ قائد اعظم کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اسپیچ دے رہے ہیں، انگریزی میں خطاب کر رہے ہیں، میلوں دور سے لوگ چل کے انہیں سننے آ رہے ہیں. وہ لوگ آ رہے ہیں، وہ ایک بوڑھا بابا بھی اگر آ رہے ہیں، بوڑھے بزرگ بھی اگر آ رہے ہیں کوئی، اور وہ ان کی تقریر سن رہے ہیں، انہیں انگریزی نہیں آتی ہے یا انہیں اردو نہیں آتی ہے، وہ صرف وہاں کھڑے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ ان کی شخص. یہ لائل فیصل آباد کے اسٹیشن پہ قائد اعظم رکے، انہوں نے تقریر کی تو ایک شخص بوڑھا سا تھا، بہت ہی بوڑھا دیہاتی بالکل، وہ نعرے لگا رہا تھا اور زندہ باد. اور تو ایک وہ اس زمانے میں اب وہ تھے ہمارے عبدالسلام خورشید صاحب، ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین وہ تھے پنجاب، وہ موجود تھے. تو انہوں نے پوچھا بابا جی کی سمجھ میں آ رہے تھے؟ سوری، اس نے کہا میں تو یہ جاننا ہے یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ جو کہہ انڈیا صحیح کہہ انڈیا ہے. دیکھیں نا یہ یقین. دوستو اسی کے ساتھ ہی ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے اپنے مہمانوں سے اور فرقان بابی کی آواز بھی شامل کریں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ آج یوم آزادی ہے. اور ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، سید ضیاء عباس صاحب سینئر سیاستدان ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ رضی حیدر صاحب. ہم ایک دفعہ پھر سے اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا سر، سید ضیاء عباس صاحب، سر پاکستان کی وہ ایک تصویر جو آپ کے ذہن میں آتی ہے، جو آپ اپنے لیڈر کا ذکر کر رہے تھے، اور جو پوری قوم کے جو ایک لیڈر تھے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا بنایا ہوا ایک پاکستان تھا، ان قربانیوں کے ساتھ، ہمارے بڑوں کی قربانیوں کے ساتھ ایک پاکستان. وہی پاکستان کی ایک صورتحال یہ ہے جس میں ہم اس وقت زندہ ہیں. تو اس میں مجھے تو بہت بڑا ایک فرق نظر آتا ہے نا. اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ خود بھی ایک سیاستدان ہیں، آپ خود بھی لیڈر ہیں. آپ مطلب پولیٹکس میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ لیڈرز ہوتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، صورتحال یہ ہوئی ہے 90 سے بتا رہا ہوں میں آپ کو بڑا ایکٹیولی. اس سے پہلے بھی میں تو تھرو آؤٹ رہا نا. دیکھیں، لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ فیصلے ایسے کرے جس سے مملکت کا، اسٹیٹ کا فائدہ ہو جس میں وہ ہے. ٹھیک ہے. ہمارا کیا ہوا کہ سیاست کو بجائے ملک چلانے کے ہم نے تجارت شروع کر دی. سیاست کے چھپر میں تجارت شروع کر دی، مال بنانا. سو کہ وہ حالات پیدا ہو گئے. اس کے کرنے کے لیے بڑی ہوشیاری اور کاریگری سے نقب زنی کی. وہ کس طرح ہوئی؟ دیکھیں اب یہ آپ کا یہ اسٹوڈیو ہے، یہ 4 پلر کے اوپر ہے. تو اگر میں ان 4 پلروں کو ایک کے بعد مارتا رہوں اور چاروں طور تو چھت گر جائے گی. تو اداروں پہ حملے ہم نے شروع کر دیے. یعنی آپ دیکھیں، جب محترمہ تھی پرائم منسٹر ہوئی 88 میں ضیاء کے جہاز گرنے کے بعد، تو اداروں سے ٹکراؤ ہوا.
तो मेरा आर्टिकल है यहाँ इसके किताब के अंदर, दूसरी किताब, इदारों से टकराव। देखिए, इदारे रियासत के हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है इदारे उसके अंडर हैं। तो अगर इदारों को खुला छोड़ा जाए और उनको कहा जाए वो अपने अपने काम करें, तो रियासत में इस्तेहकाम के साथ साथ स्टेबिलिटी जब आएगी, स्टेबिलिटी के नतीजे में और अमन व अमान होगा, तो फिर आपकी माशी सूरत हाल बेहतर होगी। यहाँ क्या हुआ कि तमाम माशी एक्टिविटीज़ वगैरह को पर्दा डाल के गैर मुल्की कर्ज़ों का हजम बढ़ाते रहे हम, बढ़ाते यहाँ तक रहे कि आज हजम इतना हो गया है कि आपने अपनी हर चीज़, आपके एरोड्रोम्स मॉर्गेज, ये सब मतलब मॉर्गेज हैं, आपकी सड़कें, आपके हाईवे, आपकी हर चीज़ मॉर्गेज, आपकी एयरलाइन मॉर्गेज, आपका स्टील मिल तबाह, आपकी स्टेट ऑयल को खरीद। अच्छा, ख़रीदार हमारे सियासतदान यही, मतलब इनको औने पौने ख़राब कर दो जो चलती हुई चीज़ है, फिर हम इन्हें ख़रीदार ख़ुद। तो जब मेंटलिटी बजाय कायदे आज़म के पाकिस्तान को खुशनसीबी के साथ आगे लेके चले, हमने अपना असल काम को छोड़ के माल कमाना शुरू कर दिया। सही। तो अच्छा, एक्चुअली इसमें वो आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे गलती हुई, लूप होल क्या था जब ये, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि जो सियासत का मतलब पैसे बटोरना जो है वो लोगों ने समझ लिया, ठीक है, हालांकि सियासत का जो एक मतलब है वो खिदमत है, अब ये जो सियासत का, और ये एक तो सियासत का मतलब नहीं हम समझा पाए, अवाम के अंदर वो जो एक ऑनरशिप जो थी वो हम लोगों ने वो किस तरह ख़त्म हुई आहिस्ता आहिस्ता, वो क्या प्रोसेस रहा, ज़रा इस बारे में किस तरह देखते हैं? देखें, ये प्रोसेस तो पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस प्रॉक्सी वॉर का हुआ, गैर मुल्की लोगों ने मुदाखलत, गैर मुल्की एजेंसीज का, उसमें 3 सरफहरिस्त है। दहशत गर्दी ने हमारी कमर तोड़ दी थी। देखें, कोई मजाक बात नहीं कि 17 साल अफगानिस्तान में अमेरिका को स्टे करते हुए, 17 ईयर्स जॉर्ज बुश ने अटैक किया, अफगानिस्तान में अपनी फ़िज़िकल फोर्स भेज दी, 17 साल में अमन कायम नहीं कर सके। सिर्फ काबुल में जो दारुल हुकूमत है उसके चंद किलोमीटर के अंदर हुकूमत है, बाकी सब जगह देयर इज़ नो यूनाइटेड स्टेट। अब हमसे कहा जाता है कि जी आप हमारा यहाँ के व्यवहार ठीक करो, तो पाकिस्तान को अगर आप ये चार्ज दे दें पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन मुसीबत है आप तो हमारी इस्तेहकाम और सालमियत को ख़त्म करने के दर पे हो गए। तो खैर, हम इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक से वापस आते हैं तो ख्वाजा रज़ी हैदर साहब से, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनैलिटी के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से जो वाक़यात हैं, जिनसे हम बहुत से वाक़यात से हम वाकिफ़ नहीं हैं, जो सिर्फ ज़्यादा तहकीक करने वाले और उनसे ज़्यादा जिन्होंने उनके हवाले से लिखा है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो हम ख्वाजा रज़ी हैदर साहब से इस तरह के कुछ वाक़यात सुनेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज यौम आज़ादी के हवाले से एक ख़ुसूसी नशरियात में जिसका मौजू है कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान, ख्वाजा रज़ी हैदर साहब, सर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के हवाले से कुछ ऐसे वाक़यात जिसमें आवाम के अंदर जो एक जज्बा मौजूद था वो भी हमें पता चल रहा, और उनकी भी जो एक सच्चे दिल से जो एक कोशिशें थी जो उसके बारे में भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो सकता। देखिए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, जैसे उन्होंने अपनी 72 साल ज़िंदगी में तब 42 साल सियासत के हवाले से, कौमी सियासत के हवाले से गुजारे। इसमें बड़े अप एंड डाउन्स भी आए कई मरहलों पर। 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हो रही थी, कायद आज़म यहाँ से चले गए। उस वक्त वो कायद आज़म नहीं थे, वो मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना थे, और वो चले गए और उन्होंने वहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के एक इजलास में शिरकत करने के बाद फैसला किया कि मैं हिंदुस्तान वापस नहीं जाऊँगा। अच्छा। तो हिंदुस्तान के बहुत सारे लीडरों ने 1934 से
یعنی 32 سے 34 تک 2 سال ان پر زور دیا کہ وہ ہندوستان واپس آئیں اور مسلمانوں کی رہنمائی کریں. ان لوگوں میں جہاں اور بہت سارے لوگ تھے وہاں پر علامہ اقبال بھی تھے, اور علامہ اقبال نے پھر بعد میں 1936 میں اپنے ایک خط میں بہت واضح طور پر قائد اعظم کو لکھا کہ آپ سے قوم جو ہے ہندوستان میں جو مسلمان ہیں وہ آپ سے اس طوفان میں نہایت ہی محفوظ رہنمائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں آپ سے, آپ کو ان کی رہنمائی کرنا ہے ہر صورت سے. تو قائد اعظم نے پھر بعد میں مسلمانوں کی رہنمائی کی, اور وہ اتنے اپرائٹ مین تھے اور اتنے واضح طور پر گفتگو کرتے تھے. جیسے 1945 کا ایک واقعہ ہے, اس میں خواجہ ناظم الدین جو ہمارے ملک کے گورنر جنرل بھی ہوئے, وزیر اعظم بھی ہوئے, بعد میں قائد اعظم کے کا اس طرح ایک طرح سے ان کو کہا جائے کہ صاحب انہوں نے نیابت کی قائد اعظم کی, قائد اعظم کے بعد گورنر جنرل ہوئے تھے وہ. تو انہوں نے ایک خط لکھا قائد اعظم کو کہ میرا مخالف کینڈیڈیٹ جو ہے یہاں پر 45 میں, اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر میں اسے اس کے جو اخراجات الیکشن پہ ہوئے ہیں وہ ادا کر دوں تو میرے حق میں بیٹھ جائے گا. تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ قائد اعظم نے پلٹ کے جواب دیے, ریکارڈ پہ خط موجود ہے. قائد اعظم نے پلٹ کے جواب دیا کہ میں کسی ایسی سودے بازی کو پسند نہیں کرتا ہوں, میں الیکشن جیتنے سے الیکشن ہار جانا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں, اور میں حزب اختلاف میں بیٹھنا پسند کروں گا, لیکن اس طرح کی کوئی سودے بازی میں نہیں کروں. یہ تھا وہ شخص جس کی بنیاد پر وہ لوگوں کو اپنے ساتھ گرد لے کے چلے اور انہیں متحد کیا, اور اس طرح سے ہمیں وہ دیا. اور ان کا جو امپیکٹ تھا عوام پر اس زمانے میں لوگوں کو, کیونکہ 1940 کے بعد تو یہ مطالبہ پاکستان سامنے آ گیا تھا نا, پاکستان ریزولوشن جیسے ہی ہوا ویسے ہی مطالبہ پاکستان سامنے آ گیا. اور دو قومی نظریہ جو ہے, جیسا کہ ابھی ضیاء عباس صاحب نے بھی فرمایا, وہ تو یعنی سر سید احمد خان سے شروع ہو گیا تھا. انہوں نے سب سے پہلے نشاندہی کی. پھر قائد اعظم کو جب 1916 میں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا گیا تو یہ ایک عجیب و غریب اتفاق تھا کہ ایک طرح سے دو قومی نظریے کا اعتراف کیا گیا ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہہ کے قائد اعظم کو. یہ کیونکہ وہ جو کانگریس تھی وہ ایکسپٹ ہی نہیں کرتی تھی نا کہ دو قومیں, تو کہتی تھی ایک قوم ہے. ہاں, کیونکہ وہ ان کے لیے تو اس وقت تو میرا خیال وہ ان سے وہ گوروں سے ملک کو الگ کرنا چاہ رہے تھے. جی, تو یہاں پہ انہیں تو بٹوارا بھی نظر آ رہا تھا. پھر اس کے بعد تو ایسا امپیکٹ تھا کہ عورتیں, بچے, نوجوان, بوڑھے, ہر شخص جو تھا وہ قائد اعظم کی آواز پر لبیک. میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ آگرہ کے ایک صاحب تھے, انہوں نے مجھے ایک انٹرویو میں بتایا کہ قائد اعظم پر جب ایک کتاب 1944 میں چھپی, میٹ مسٹر جنا, رؤوف تھے ایک صاحب, تو کہنے وہ انگریزی میں تھی. تو ایک آگرہ کے ایک وکیل صاحب تھے, وہ شام کے وقت میں ایک محلے میں آگرہ کے وہ بیٹھتے تھے چارپائی پر, اور بیٹھ کر وہ انگریزی کتاب پڑھتے تھے اور اس کا ترجمہ کرتے جاتے تھے, اور اطراف میں 100-200 آدمی بیٹھے ہوئے سن رہے ہوتے تھے کہ قائد اعظم کی زندگی کے بارے میں ہمیں سننا ہے. تو یہ جذبہ تھا لوگوں کا. ان کی ایک ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ کتنے دور دور سے آتے تھے. اور دیکھیں نا کہ صدیوں بعد جا کے کوئی ایک ایسا لیڈر جو ہے وہ آیا تھا جو ان سارے لوگوں کی, ان مسلمانوں کی آواز جو ہے وہ بن کے کھڑا ہو گیا تھا. تو صاحب ایک واقعہ تو ایسا عجیب و غریب ہے جو میرے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ یہ بات سوچ کر کہ جب یہ 1945-46 کے الیکشن تھے, اس میں مسلم لیگ جب اوور ویلمنگ میجورٹی سے جیتی تھی نا, اس کے بعد یہ طے ہو گیا تھا کہ پاکستان بن جائے گا, کیونکہ تمام مسلمان جیت گئے تھے. تو اس وقت اس سے بہت پہلے قائد اعظم نے ایک اپیل کی مسلمانوں سے کہ وہ الیکشن فنڈ میں عطیات دیں. تو جب مسلمانوں نے عطیات دے رہے تھے تو قائد اعظم کے پاس خط آیا کرتے تھے بہت سارے, اس میں بہت سارے ایسے تھے. تو اس میں میں نے ایک خط پڑھا, مدراس کے مسلم یتیم خانے کے 3 بچوں نے وہ خط لکھا قائد اعظم کو
کہ صاحب ہم تو یتیم بچے ہیں, ہماری کوئی پاکٹ منی تو ہوتی نہیں جو, لیکن آپ ہمارے لیے ایک علیحدہ ملک بنانا چاہتے ہیں جس میں ہم ایک آزادانہ زندگی گزاریں گے اپنے رسم و رواج کے مطابق, اپنے مذہب کے مطابق. تو ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم بھی آپ کو کچھ پیسے بھیجیں. تو ہم نے اپنے جو ہمیں لنگر ملتا تھا کھانے کے لیے, اس لنگر سے ہم نے سالن کھا کر اپنی بھوک ختم کر لی تھی, روٹیاں بچا لی تھیں, وہ فروخت کر کے یہ 2 آنے کے ہمیں میسر آئے تھے, تو اس کے 2 آنے کے ہم ڈاک کے ٹکٹ آپ کو بھیج رہے ہیں. ان کو آپ مسلم لیگ کے کہیں کرسپونڈنس میں استعمال کر لیجیے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. بھائی فہیم عباس, ابھی تو ہم پر ان بچوں کی بھوک, ہائے ہائے. بے شک بے شک بے شک. ہم پر ان بچوں کی بھوک قرض ہے. ہمیں اس ملک کو ترقی دینا ہے, متحد رکھنا ہے, اسے آگے بڑھانا ہے, اور یہ ہم اسی صورت سے بڑھا سکتے ہیں آگے جب ہم اپنے ماضی سے سبق حاصل کریں. ہم وہ دیکھیں کہ لوگوں نے کس جد و جہد کے ساتھ کس طرح سے قربانیاں دے کر اس ملک کو قائم کیا تھا اپنے لیڈر کی قیادت میں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ہم مزید اس حوالے سے بات کریں گے. فرقان بابی سے ریکویسٹ ہے کہ بوئی بھائی کچھ, کیونکہ آج کا دن اور یہ گفتگو جس شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو ایک ملی نغمہ آپ کی طرف سے بنتا ہے. ضرور. میں ابھی بات سن رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ جو میں ابھی ملی نغمہ گانے جا رہا ہوں, شاید یہ قائد اعظم آج کل کی نوجوان نسل کو, ہم لوگوں کو, سب کو یہ کہہ رہے ہوں گے اشعار کی صورت میں. تو پیش خدمت. پلیز پلیز پلیز. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاسبان اس کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خواں اس کے, یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاسبان اس کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خواں اس کے. میرے کارواں ہم تھے, روح کارواں تم ہو, ہم تو صرف عنواں تھے, اصل داستاں تم ہو, نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا, اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا, یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاسبان اس کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خواں اس کے. بہت شکریہ بوئی بھائی, بہت خوب, ماشاءاللہ. نوازش. جناب ایک وقفے کی طرف پھر سے ہم بڑھیں گے, وقفے سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے اپنے مہمانوں سے آج کے موضوع کے حوالے سے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک دفعہ پھر سے آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. اور فرقان بابی, تھینک یو سو مچ اتنے خوبصورت میری نغمے کو شامل کرنے کے لیے. میرے کارواں ہم تھے, روح کارواں تم ہو, ہم تو صرف عنواں تھے, اصل داستاں تم ہو. کیا خوبصورت الفاظ. اچھا سید ضیاء صاحب, سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم قوم میں, ہم لوگوں میں, ہم عوام میں کس قسم کے بدلاؤ کی ضرورت ہے جس سے ہم وہ پاکستان وہ دوبارہ سے بنا سکتے ہیں, اور
جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے سوچا تھا، تو ایسی کیا تبدیلی جو ہے وہ ہمیں اپنے اندر، قوم کے اندر لانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، قوم میں تبدیلی کی جو ضرورت ہے اتحاد، یونٹی. قائد اعظم نے کہا تھا یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. تو جس قوم میں یہ ہوگا وہ قوم کبھی شکست نہیں کھا سکتی. اب دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا یہ ملک جس طرح کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے سازش کی تھی انڈو کرنے کی، توڑنے کی، وہ ناکام ہو گئی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ہمیں فخر ہے آپ کی قوم کو سلام ہے. 22 کروڑ عوام کے ملک، ان کے مسلح افواج نے جس طریقے سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، وہ دنیا کی تاریخ کے اندر اتنی بڑی بدترین دہشت گردی کا ختم کرنا ناممکن تھا. اب یہاں سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ پاکستان کے غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی. سر، قرضوں کی ادائیگی سے بھی میرا خیال ہے پہلے یہ ہے کہ دوبارہ قرضے نہ لینے کا ٹھانا جائے. میں اسی پہ آ رہا ہوں. یہ سوچا کہ ہم نے قرضہ نہیں لینا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا، اب آپ کے جو پہلے بیل جو دینا ہے انسٹالمنٹ عمران خان کی حکومت کو، وہ بڑا مشکل ہے اور بہت جلدی دینا ہے. لیکن بہر اللہ مالک ارشاد، اس شخص میں دیکھ رہا ہوں کچھ کشش ہے عمران خان میں. اس کا کرشمہ ہے جس طریقے سے لوگ باہر نکلے ہیں. آپ یقین کریں کہ ہم 2 دفعے گئے، میں اور میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. ہم گئے پولنگ اسٹیشن ڈیفنس میں، امام بارگاہ کے ساتھ ہی ہے ماڈل اسکول. تو وہاں ہم لائن میں لگ کے ہم نے دیا. تو جس حساب سے میں نے دیکھا لوگ نکلے، اور میں نے اس دن اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ پاکستان کی قسمت کو تبدیل کرنے کا بہترین موقع ہے. اب صبح اپنے گھر سے نکلیں اور خدا کے واسطے ووٹ جا کے دیں اپنے پسند کے امیدوار. لوگ 51% پولنگ ہوئی ہے جناب، از نو جوک، بہت بڑی کام. لیکن اس الیکشن کو متنازع دیکھے بنایا جا رہا ہے. میرا خیال ہے اس کو اس طرح سم اپ کرتے ہیں کہ جو سیاست کا جو اصل مقصد ہے، جب جو مطلب ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہیں تو پھر اپوزیشن کے مطلب سے بھی واقف نہیں ہوں گے، جمہوریت کے مطلب سے بھی ہم واقف نہیں ہوں گے. پھر تو یہی سارے معاملات چلتے رہیں گے. لڑائی جھگڑے کا نام تو یہ نہیں ہے. ہم نے تو ملک کے بارے میں کون سوچ رہا ہے؟ سر، آپ بتائیے اپنا، خالد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام میں بھی کچھ وہ بہتری کی ضرورت ہے؟ وہ جو قائد اعظم کے جو دیوانے تھے، وہ جو سارے مسلمان اور جو پاکستان بنانے کے خواہش مند، جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دینے سے بھی جو ہے نا، وہ اس کے بارے میں بھی نہیں سوچا. انہوں نے جہاں انہوں نے کہا ہماری جان جاتی ہے جائے، مگر آنے والی نسلوں کے لیے بہتری ہونی چاہیے. تو آج قوم کے اندر کچھ ایسا جذبہ؟ بالکل، وہ جذبہ بھی موجود ہے. صرف یہ ہے کہ ہم نے ان کے اس جذبے کی ہم نے تربیت نہیں کی ہے. تربیت نہیں کی، اس کی تطہیر نہیں کی. کیونکہ میں کالجز میں بھی جاتا رہتا ہوں، اسکولوں میں بھی جاتا ہوں، اور قائد اعظم کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. تو میں محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح طالب علم مجھ تک آتے ہیں اور مجھ سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں چیزوں کو، تو وہ چاہتے ہیں کہ انہیں قائد اعظم سے متعلق تحریک پاکستان کے جو مقاصد تھے اس سے متعلق ان کو انفارمیشن فیڈ کی جائیں. لیکن ذرا ایسا کم ہو رہا ہے. اس کی وجہ ایک ہے کہ آپ نصابی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان میں قائد اعظم سے متعلق آپ کو بہت کم نظر آئے گا. اس میں آپ کو تحریک پاکستان سے متعلق جو ہم نے جدوجہد کی تھی وہ بہت کم نظر آئے گا. کیوں ایسا ہے؟ آپ اگر نئی نسل کو فیڈ کریں گے جب اپنی تاریخ کے حوالے سے، تو اس کے اندر جبھی تو جذبہ قومیت بیدار ہوگا اور بڑھے گا آگے اس کا. تو وہ ہے ہمارے یہاں نوجوان نسل میں یہ جذبہ موجود ہے، مگر اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی تہذیب کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ان تک اس طرح کا میٹیریل پہنچنا چاہیے، اس طرح کی چیزیں پہنچنا چاہیے جس سے کہ وہ انہیں آگہی حاصل ہو قائد اعظم سے متعلق، تحریک پاکستان سے متعلق. اور لازمی آتا ہے یہ سارے کام جو ہیں وہ حکومتوں کے ہوتے ہیں. ہم اگر اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بہت بڑا بدلاؤ آیا ہے عوام کے اندر بھی. آپ دیکھیے کہ جیسے ہی ایک عوام تک بات پہنچی کہ ہمیں درخت لگانے چاہیے، ہمیں درختوں کی کمی کا شکار ہیں ہم لوگ، تو بہت بڑی تعداد میں لوگ وہ باہر نکلے ہوئے اور وہ پودے لگا رہے ہیں. اور وہ ایک دیکھیں نا کہ کتنا بڑا بدلاؤ ہے. یہی لوگ تھے جنہوں نے درخت نہیں لگائے تھے، کاٹنے والوں میں سے تھے ہم لوگ سارے.
کاٹنے والوں میں سے تھے نا, جنگلات کہاں سے کہاں چلے گئے, اور اب ہم لوگ سارے درخت لگا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک اچھا تبدیلی ہے. پھر ڈیم کے بارے میں, وہ کتنی دہائیاں پہلے کبھی ڈیم بنے تھے, اس کے بعد کسی کو خیال بھی نہیں آیا. آج ایٹ لیسٹ کسی نے آواز تو اٹھائی. وہ چیف جسٹس صاحب کا ایکشن نہیں صحیح, عوام بیچ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں, تو ایک بہتری تو آ رہی گریجولی. دیکھیں پولیٹیکل اویئرنیس کے حوالے سے بڑی بہتری آئی. ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں اسی حوالے سے آج کے پاکستان کے حوالے سے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں. آج 14 اگست ہے اور یوم آزادی کے حوالے سے ہم اپنے مہمانوں سے بات کر رہے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے حوالے سے اور آج کے پاکستان کے حوالے سے آج ہم نے بات کی. خیر رضی حیدر صاحب, آپ یہ بتائیے کہ یہ جس سیاست جس کی بات کر رہے تھے, جس کا مطلب خدمت ہے, تو اس میں آنے کے لیے صرف آج ہی ہمیں تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس سیاست میں جو آتا ہے اسے تنقید کا سخت سامنا کرنا پڑتا ہے. بڑے جتنا مرضی قابل انسان ہو, کچھ بھی ہو, اسے لوگ جو ہیں ایک خاص طبقہ وہ ان کے مخالفین کے طور پہ جو ہے نا کھڑا ہو جاتا ہے. تو کیا قائد اعظم محمد علی جناح ان کو بھی اس دور میں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ بلا شبہ قائد اعظم ایک مطمع نظر لے کر سیاست میں آئے تھے. ایک نظریہ ان کے ساتھ تھا اور اس کو وہ آگے بڑھانا چاہتے تھے اور اس کو عوام تک پہنچانا چاہتے تھے. جو اس نظریے کے مخالفین تھے انہوں نے قائد اعظم پر بڑی شدید تنقیدیں کی. اچھا. لیکن یہ قائد اعظم کی ایک وہ تھی کہ انہوں نے وسیع القلبی کہ انہوں نے ان سیم کوائن کبھی کسی کی تنقید کا جواب نہیں دیا. اچھا, جواب نہیں دیا کسی تنقید کا. بس وہ جو پازیٹیو پہلو ہوتا تھا اس کو بیان کیا کرتے تھے ہمیشہ کہ یہ پازیٹیو پہلو ہے اس چیز کا, وہ انہوں نے عام کر دیا. یہ نہیں کہا کہ یہ آدمی غلط کہہ رہا ہے, یہ تنقید اس پر یا اس کے بیان کے جواب میں بیان دے دیا, ایسا نہیں ہے قائد اعظم کے ساتھ. حالانکہ ان کی فیملی لائف بھی بڑی ڈسٹرب تھی اور اس میں بھی میرا خیال لوگوں نے اچھی خاصی تنقید کی. لیکن وہ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے وہ ایک ایسے آدمی تھے, انہوں نے ایک پارسی لڑکی کو مسلمان کر کے اس سے شادی کی تھی اور پھر وہ شادی بھی 10 سال تک چلی ان کی, اور اس کے بعد وہ لڑکی کا انتقال ہو گیا, رتی جناح جس کا نام تھا. میری اتفاق سے 2 کتابیں ہیں اس پر, رتی جناح پر. اور تو وہ لوگوں کو یہ بڑے اعتراضات تھے ان پر, یہ اور دیر تک اس کے انتقال کے بعد بھی وہ کرتے رہے, لیکن قائد اعظم نے کبھی کسی تنقید کا جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا جو حقیقت ہے وہ سب کے سامنے ہے, اس کو حقیقت کے طور پر اگر لوگ اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو قبول کریں, نہیں تو میں ان پر کسی باہر سے کسی حقیقت کو مسلط نہیں کر سکتا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا سید ضیاء صاحب, سر آپ بتائیے کہ اس وقت پاکستان کو مطلب وہ جو ہمارا کھویا ہوا پاکستان ہے, اس کو واپس لانے کے لیے وہ ہنگامی بنیادوں پہ ہمیں کن ایکشنز کی ضرورت ہے؟ 2 ایکشن تو فوری ضروری ہے. جس طرح ایک پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ لے جاتے ہیں بچانے کے لیے, اسی طرح اس وقت ریاست کو بچانے کے لیے 2 ڈیم ہنگامی بنیادوں پہ جو چیف جسٹس نے مہربانی کی. یہ کام سیاسی لوگوں کا تھا. جیسا میں نے آپ کو بتایا 2013 کے الیکشن میں میں نے یہ کہا تھا کہ آپ 2 ڈیم 5 سال میں آرام سے بن سکتے تھے, لیکن اگر میری نیت ریاست کی خدمت ہو, اس کو مستحکم کرنا ہو تو میں کروں, ورنہ یہ پیسوں میں منی لانڈرنگ کر کے باہر کیوں نہ بھیجوں. تو اگر یہ چیز آ جائے سامنے پھر نہیں ہوتا. اسی طرح 2 ڈیم کے علاوہ جو آپ نے کہا نا, دوسرا ہے غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی. آپ کے اب 1,35,000 کا ایک بچہ پیدا ہونے والا مکرو, کین یو کیپ دا اسٹیٹ؟ آپ ریاست کو نہیں چلا سکتے, نہیں بچا سکتے. اس کے بچانے کا ایک ہی ذریعہ ہے, جس طرح چیف جسٹس نے اقدامات کیے ہیں. مثلا ڈیم بنانے کے لیے جو غیر ملکی قرضے تقریباً 82 ارب نہیں پاکستانی قرضے ہمارے سیاستدانوں نے اور لوگوں نے 82 ارب روپیہ ہے. چیف جسٹس نے کہا 6 ہفتوں کے اندر
वो सारे खत्म कर्जे हो। वापस करें। कहा ये 75%, 25% हम नहीं लेंगे, आप ही वापस कर दो, वो डैम में चले जाएंगे। तो ये इनकलाबी इक़दाम आता है। अभी वक्फे में आप बात कर रहे थे इसी हवाले से, वो ईद का दिन, हाँ, ईद वो आने मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो ये है कि देखिए कुर्बानी की खालों का जो गैर मुल्की ज़र मुबादला अरबों डॉलर मिलता है, तो अगर हम ये इस बात को कर दें, मैं इमरान से अपील कर रहा हूँ, खान से जो वज़ीर आज़म होने वाले हैं, और चीफ जस्टिस साहब साकिर नसार साहब, कि ये इस बात को कंपल्सरी कर दें कि 5 साल तक कुर्बानी के खाले जो हैं वो डैम में और गैर मुल्की कर्ज़ों के लिए जाएंगी। तो अल्लाह के फजल करम से कौम में इतनी सकत है, काफ़ी आपका बोझ भी उतरेगा, और बोझ आहिस्ता आहिस्ता उतरता, एकदम नहीं उतरता। बिल्कुल डैम सही। आपके बन जाएंगे, 6 साल बाद आपको पानी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है। इस तरह के छोटे छोटे फैसले हैं जिनसे हमारे लिए, हमारी जो बाकी ज़िंदगी है उनके लिए कुछ आसानियाँ पैदा हो सकती हैं, और आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलतें हम यहाँ छोड़ के जा सकते हैं। तो ये डेफिनेटली एक प्रोसेस शुरू हो चुका है, बड़ी खुशी है, एक पूरी कौम में एक जज्बा है, वो आगे बढ़ने का एक इरादा है, एक पूरे अज़म के साथ जो है वो इस दफ़ा खड़े हुए हैं, हमने कमर बांधी है, और इंशाअल्लाह इन सारे मसाइल का हम डट के मुकाबला करेंगे और इन सारे मसाइल को शिकस्त देंगे, और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह फ़तेह नसीब होगी। वो पाकिस्तान, वही पाकिस्तान जो कायद आज़म ने सोचा था, जो इकबाल का ख्वाब था। अपने मेहमानों का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू रही, और बहुत कुछ हमने नया सीखा, और एक हमारी ज़िंदगी के लिए एक नई रहनुमाइयाँ जो है वो हमें आज मिली। थैंक यू सो मच फुरकान बॉबी। मैं आपकी खूबसूरत आवाज़ के साथ मैं अपने दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। दोस्तों इंशाअल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जान बख्श दयाल, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है, संगीन हिसाब। मेरे महबूब वतन, तुझ पे अगर जाहो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन।